بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھا دی، ایک خود میں خوش رہنا اور دوسری اپنے خدا کے علاوہ کسی پر امید نہ رکھنا۔ اور جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہو۔ جن کے دل نرم ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ ہمیشہ اسے چاہو جس کے چہرے سے زیادہ دل خوبصورت ہو۔ اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو، یہ وہ رابطہ ہے جو مشکل میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ محبت ہو جانا الگ بات ہے، پر محبت ہو جانے کے بعد ہمیشہ اس محبت کا ہی بن کے رہنا اصل محبت ہے۔ قدر ہو جاتی ہے پر وقت گزر جاتا ہے۔ اعتبار جب اپنے توڑتے ہیں تب صرف اعتبار نہیں ٹوٹتا، انسان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ زندگی میں ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہے، بلکہ تنہا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سب ہیں لیکن آپ کا کوئی اپنا نہیں ہے۔ جس نے بتایا کہ خوشی کیا ہے وہی خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ۔ ہر وہ چیز آزمائش ہے جو تم کو اللہ سے قریب کر دے اور پھر اس کا بڑا انعام ہے۔ جو اللہ تمہیں ایک ماہ کے روزوں کے بعد عید کی خوشی دیتا ہے، وہ تمہارے اس بے شمار صبر کے بعد تم کو خوشی نہیں دے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے اور عمر اس کی دیوار ہے اور عثمان اس کی چھت اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ تمہیں اسی سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ وہ تمہیں تمہاری ہی من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے اور پھر وہ بے بسی تمہیں کہیں سجدے کرواتی ہے تو کہیں فریاد لے کر خالی جھولی پھیلاتی ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ ناممکن بس تمہارے لیے بناتا ہے۔ پھر جب تم مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے تب وہ بھی دینے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتے، اللہ خود تمہیں دعا پہ مجبور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہ پہ بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائش تو بس بہانہ ہوتی ہے، بس پھر تمہارے ہاتھوں کے دعا میں اٹھنے کی دیر ہوتی ہے کہ نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تمہیں من پسند چیز واپس لوٹا کر تمہارے جسم میں نئی زندگی پھونک دیتا ہے۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ مشکل اوقات میں گر گر کے سنبھلنا سیکھو، ہوا جیسے بھی ہو حالات سے لڑنا سیکھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ شیطان کا سبب ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا تم میں سے کسی کو جب غصہ آئے تو وضو کر لے۔
اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کرنا تاکہ ہر آنے والی نئی سے نئی ویڈیو آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔